چہرے کی صفائی پہ بات کریں گے ہم، کیونکہ چہرے کے بارے میں ہم سب سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. ٹھیک، چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے؟ اچھے طریقے سے وضو کرے، خوشی سے وضو کرے، وضو کا اہتمام کرے، وضو کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے. لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا. چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں، جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھاڑنا شامل ہے.